جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ انفال آیت نمبر 38 سے شروع کر رہے ہیں اور آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ 9واں پارہ ختم ہوگا اور 10واں پارہ جب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے سوال کا جواب دے گا کہ یسألونک عن الانفال۔ تو آئیے، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کافروں کو اور انہیں ڈرا بھی رہا ہے، لیکن اوپر جو بتایا جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے، تو قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ دو جملے ہیں جی اس کے۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یغفر یہ کیا ہے جملہ، مجھول ہے، کون سا ہے؟ معروف ہے مجہول ہے؟ یہ مجھول لگتا ہے سر۔ مجہول لگتا ہے جی۔ فے کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا، آخر سے پہلے اگر زبر آ جائے تو آج جو غلطی ہوئی اس میں کیسر بھائی کے لیے خاص طور پر یغفر، اسی لیے میں نے یہاں کیا کہ بھئی یہ تھوڑا تھوڑا نا گرامر کو پریکٹیکلی بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جی سر۔ ینتہو پہلے پڑا ہوا ہے، ما قد سلف، سلف ہوتا ہے گزرنا، اسلاف جیسے کہتے ہیں۔ یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم۔ اب یعودو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور قد مدت ماضی سے نکلا ہے، مدت جی سنت الاولین۔ یہ ہیں جی الفاظ نئے جو آپ کے سامنے آئے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قل، ترجمہ کر دیجیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کنہیں؟ للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ تو اس کا لام کا ترجمہ بنے گا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہہ دیجئے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، ویری گڈ، بہت اچھا ہے جی۔ اگر وہ باز آ جائیں کا مطلب کیا ہے؟ کفر سے باز آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، یہ ہے ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں۔ یغفر لہم، اب مجہول جملہ ہے، ان کو کے بخش دیا لیے، جائے گا۔ ان کے لیے بخش دیا جائے گا۔ کیا بخش دیا جائے گا؟ ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا۔ جو کچھ گزر چکا، جو کچھ گزر چکا وہ پورے کا پورا انشاءاللہ یغفر بخش دیا جائے گا۔ اس میں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں ان کا نام آتا ہے، کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو جب بیعت کی تو اپنا ہاتھ جو تھا بیعت سے پیچھے کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے بیعت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا ہے؟ مفہوم بتا رہے ہیں، الفاظ ممکن ہے الگ ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاؤں گا، بیعت بھی کروں گا، لیکن ایک شرط پر کروں گا جی۔ تو انہوں نے کہا جی بھی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ جو میرے ماضی کے جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی. انہوں نے کہا اسلام کے اندر، ہاں ان میں سے 2 چیزیں تو آ گئی میرے ذہن میں. ایک یہ ہے کہ جو اسلام کو قبول کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. جو جہاد کے لیے جائے گا ریاکاری کے بغیر جائے گا. اور تیسرا ایک اور تھا. تو بہرحال یہاں ایک اصول یہ یاد رکھ لیں کہ جس شخص نے بھی سچے دل سے اسلام کو قبول کیا اور پھر وہ واپس نہیں گیا، مطلب مرتد نہیں ہوا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. معاف. اور اگر اس نے، ہاں جی، اگر اس نے اسلام اسی طریقے سے قبول کیا ہے کہ جیسے وہ لسانی نام ہے کہ میں مسلمان قوم کے اندر آ جاؤں گا اور امن میں رہوں گا اور ان کا دشمن نہیں ہوں گا، وہ نفاق کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے لیے کہ وہ مسلمان تو ہوا ہی نہیں. کیوں جی؟ جی زبانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یا ورسول دونوں آتے ہیں. یہ نرا پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوگا. یہ ہے اسلام کے اندر آنے کا ایک طریقہ. زبانی طور پر مسلمان قوم کے اندر آ گیا، اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ وہ دل سے ایمان لائے. تصدیق بالقلب، بالقلب، جی، کہ وہ دل سے ایمان لائے، دل کے اندر آ جائے، تو پھر ہے یہ. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. کل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہہ دیجئے کہہ دیجئے ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، انہیں بخش ان دیا کے جائے لیے گا بخش دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا. گزر چکا، ان کے گناہ معاف. آگے کیا ہے جی؟ وَإِن يَعُودُوا، وَإِن يَعُودُوا کا اگر مطلب وہ کیا ہے؟ اگر وہ اعادہ کریں اگر گے، وہ دوبارہ کریں گے، اگر وہ اعادہ کریں گے کہ بھئی اعادہ کیا، دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فقد مدت، تو بے شک گزر چکی ہیں سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت. تو بے شک پہلے لوگوں کے حالات، سنت گزر چکی ہیں. تو وہ پہلے کو لوگوں کے حالات کیا تھے؟ جو ابھی ہم نے 7 انبیاء کرام، اگر 2 کو ایک اپنا ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھا کر دیا جائے ایک ہی وقت تھا، تو 6 اقوام کے قصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالات بتائے. ان پر کیا ہوا تھا؟ کافروں پر عذاب ہے. ان پر عذاب آیا کہ وہ عذاب آیا. ارادہ کرتے یہ مطلب ہے فقط مدد سنت الاولین. تو بے شک پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے. جی، یہ ان کو مطلب ہے کہ ڈرانے کے لیے یا ان کو اصل بتانے کے لیے آپ نے قوت. جی اپنے کیسر بھائی ذرا کیجیے ترجمہ. قل الذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہہ دیجئے ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا. وَإِن یعود انہیں بخش دیا جائے، ان کے لیے بخش دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا. وَإِن یعودوا اگر انہوں نے اعادہ کیا یا اگر انہوں نے دوبارہ کیا، فقد مدد سنت الاولین تو بے شک پہلے لوگوں کے طریقے یا سنت گزر چکی. جی، ہم اعادہ اور سنت یہی الفاظ استعمال کریں گے، یکجہتی پیدا کرنے کے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب کو مخاطب کیا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ ان کو ابھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی انسان
اپنے دل کو صاف کر لے اور کفر سے اسلام کی طرف آ جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے، کفر پر رہتے ہیں اور مکہ سے مدینہ بھی آ جاتے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے، تو وقاتلوہم امر کا صیغہ ہے، اور تم ان سے جنگ کرو، اور تم ان سے جنگ کرو۔ تو میں نے بتانا یہ بھی تھا، پہلے پتہ ہے آپ کو، قاتلو مطلب ہوگا قتل کیا انہوں نے، قاتلو ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو، یہ وقاتلوہم، تو تم ان سے جنگ کرو۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین، دین دین اسلام، کلہ سب کا تمام کا تمام، یعنی کہ اس دین کا تمام، ہو کی ضمیر ہے اس دین کی طرف، تو یہاں ہماری زبان میں یہ ہوگا تمام کا تمام ہی ہوگا، اللہ ہو کو ہم پڑھیں گے یا اس کا تمام للہ، اللہ کے لیے، تو یہ جملہ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، اور ہم محاورتاً ترجمہ کریں گے کہ تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور دین بغیر کے اندر اسلام، اور دین اسلام تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے، بلکہ دین اسلام ابھی نہ رکھے۔ دین کا مطلب ہے طریقہ زندگی، طریقہ زندگی، جتنے بھی دنیا کے اندر زندگی کے طریقے ہیں، تو یہ جو آیت ہے یہ یونیورسل ہے، اپنے گھر سے شروع کریں گے، معاشرے کے اندر جائیں گے، اپنے ملک کے اندر، اور پوری دنیا کے اوپر اس آیت کا اطلاق ہے۔ لیکن پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کا جو یہ جنگ ہے، جنگ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بہرحال مطلب کہ یہی ہیں جو جہاد کا طریقہ ہے، کہ پہلے جا کے اذان دیتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور پھر اگر وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے کہ بھی آپ جزیہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں اور ہماری حکومت کے تحت رہیں، اگر وہ پھر بھی مقابلے پر آ جاتے تھے تو پھر جنگ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، یہ جبری جنگ جس طریقے سے دوسرے لوگ کرتے ہیں، اسلام کا وہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سارے جتنی بھی تشریح ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مطلب ہے جیسے آپ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کیا ہے، ساری اس کا ترجمہ کیا ہے، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی تشریح کہ 5 نمازیں، اور پھر 5 نمازوں کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، جی کم از کم نماز جو ہے وہ فرض، اسے تھوڑا سا بڑھائیں گے تو سنت آ جائے گی، اس کو بڑھائیں گے تو باقی نوافل آ جائیں گے جو آپ کی مرضی پر ہیں۔ تو وہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا وات تو زکوٰۃ ادا کیا کرو، لیکن کتنے % کرنی ہے یا کتنی کرنی ہے، کتنوں میں سے کتنی کرنی ہے، کہ وہ سونے چاندی پر ہی ہونی ہے یا باقی مال پر ہونی ہے یا جانوروں پر ہونی ہے، کتنے جانور ہوں گے، اشر ہوگا، اور اپنا وہ کس چیز پر ہوگا، یہ ساری کی ساری تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں۔ لہذا وہ افراد جو صرف کہتے ہیں کہ بھی قرآن مجید ہی راہ ہدایت ہے، کہتے ہیں نا جی
ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے اللہ رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے رسول کی تم اطاعت اللہ کی اطاعت کرو، اور باقاعدہ دوسرا لفظ ساتھ کہا اطیعو، وہاں بھی آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جی، اور یہ بھی کہا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ میں گزارش صرف سے لیے کر رہا ہوں کہ تفصیلات ہمیں سنت کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی، ورنہ اسی آیت کو ہی لیں گے تو وہ پھر یہ ہے کہ ظلم و جبر بن جائے گا کہ بس ٹھیک ہے تلوار ہاتھ میں لو اور لوگوں کو کاٹتے جاؤ، کہو گے کہ بھئی تم میں اسلام لے آؤ، اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو سر کاٹ دو گے. کیا خیال ہے؟ جی. تو اس میں جو اصل جہاد کا طریقہ کار ہے وہ ہمیں دوبارہ جس طریقے سے نماز کا طریقہ، باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، وہ ہمیں سنت سے پہلے لینا پڑے گا. تو فَإِنِ انْتَهَوْا، یہاں جی اگر وہ باز آ جائیں. باقی ساتھی نہیں پڑھتے نا. میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں پتہ چلے کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سب ساتھی کر لیتے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ، ترجمہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون، جی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اسے بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا دیکھنے والا ہے. خوب دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا ہے. جی پروفیسر صاحب ذرا آپ سے. وقاتلوہم، اور قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا فتنہ. نہیں، یہاں میں گزارش کروں گا کہ ہم کا بھی ترجمہ کریں اور جنگ کرو زیادہ ہمیں رہے گا. اچھا جی. وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، کوئی بھی فساد، ویکون الدین، اور دین ہو جائے، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ ہی کے لیے. فَإِنْ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، بصیر، دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. جی وہ جو اپنا باب ہے بصیر علیم والا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی اب جناب نامہ پارا ہمارا ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لے، اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، پھر جائیں ایک ہی چیز ہے. تو اگر وہ منہ پھیر لیں، آپ کے منہ پر یہ چڑھا ہوا ہے جملہ، تو ٹھیک ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھیر لیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، جان لو، تم سب جان لو. جی تو جان لو کا مطلب ایک نہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں اور دوسرے بھی ہیں وہ سارے جان لیں. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک کہ اللہ اللہ تمہارا آقا ہے، تمہارا ساتھی ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، حمایتی ہے. جی تو مولا کے ترجمہ دوست، حمایتی ابھی آئے گا آگے تو پھر پتہ چلے گا. اور اولیاء بھی مولا سے مطلب نکلا تو وہاں متولی بھی پڑا تھا. تو وَإِن تَوَلَّوْا، دوبارہ کرتے ہیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا، میں نے بتایا تھا کہ یہ اس قسم کا آ جائے، نعم المولا، وہ تمام دوستوں سے اچھا دوست، ویسے ہے بہترین دوست، جو عربی اسٹرکچر ہے اس کے لحاظ سے. جی نعم المولا، مولا کا مطلب ہم دوست کر لیتے ہیں،
ویسے مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، تو وہ بہترین آقا نہ کر لیں جی، آقا کر لیں سر، بالکل ٹھیک۔ بہترین آقا ہے وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جی ہو گیا جی۔ جی جی سر تو ہمارے پاس سلیم چشتی صاحب ہے جی۔ جی وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، بہترین آقا ہے نہیں، تمہارا، تمہارا مولا ہے، تمہارا تمہارا آقا مولا ہے ہے، جی، تمہارا آقا ہے۔ نعم المولا، بہترین بہترین آقا آقا، آقا ہے، اور نعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قرآن مجید کی تقسیم ہے وہ سورتوں کے لحاظ سے ہے، تو لہذا پارے جو ہیں یہ تو الگ ہوا، کبھی نامہ پارا ختم ہو گیا، 10واں پارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن موضوع آگے آ رہا ہے۔ تو یہ 40 نمبر 41 نمبر آیت یہ یاد رکھنی ہے کہ جو پہلا سوال تھا یسالونک عن الانفال، کیا معنی تھے اس کے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نبی سے ان سے سوال مال کرتے ہیں غنیمت کہ کی مال تقسیم غنیمت کے کیا بارے میں ہے۔ سوال کرتے ہیں۔ بالکل، وہ تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو میں نے انفال کا بتایا تھا کہ وہ اصل میں جنگ تو اللہ تعالی نے لڑی، اللہ تعالیٰ نے ہی طاقت دی، اللہ نے ہی جہاد کرنے کی ہمیں کیا کہیں گے مہلت دی، تو سب کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جاتا ہے۔ تو وہاں انفال ہے، یہاں غنائم سے فعل بنے گا غنیمتم۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ تقسیم کیسے ہوگی۔ تو تقسیم کرتے ہوئے 5 اور 5 کو یاد رکھنا ہے، 2 دفعہ 5 میں کہہ رہا ہوں۔ جی 5 اور 5 مال غنیمت کی تقسیم کے لیے 5 اور 5 ہی ارکان اسلام ہے جی، ایسے ہی ہے۔ جی آئیے بس یہ میں نے الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ ابھی میں نے جو کچھ بتانا ہے آگے وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ وَعْلَمُوا، اور جی جان لو، وَعْلَمُوا ابھی پہلے گیا، اور جان اور لو، تم جان لو، جی اے مسلمانوں تم جان لو، انما غنمتم من شیئن، بے شک مال بے غنیمت شک جو کچھ تم کسی چیز میں سے کوئی چیز مال غنیمت میں حاصل کرو، غنیمتم مال غنیمت میں تم حاصل کرو، اس پورے لفظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ غنیمتم کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت مال میں سے تم غنیمت حاصل میں کرو۔ سے تم حاصل کرو۔ اب تجزیے میں آئے گا، تو فَأَنَّ تو بے شک بے شک تو بے شک للہ اللہ کے اللہ لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، خمسہ، خمسہ سے بنا ہے پانچواں حصہ، خمسہ، خمس کہتے ہیں پانچویں حصے کو، خمسہ اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی اس رشتہ داروں کے لیے، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے مسافروں لیے، ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ابن السبیل راستے کے بیٹے، یہ عربی کے اندر مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسافر کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات جی۔ آگے ہے لا کا مطلب یہ ہے کہ آگے آیت پڑھنی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، لمبا بن گیا نا، جی
لمبا ہو گیا، چلو جی لمبے سر۔ کو بھی ہم نے پڑھنا ہی ہے. ان کنتم آمنتم، اگر تم اگر تم ایمان رکھتے ہو یا لائے ایمان اللہ لاتے پر، ہو، اللہ ایمان کے رکھتے ساتھ، ہو باللہ، اللہ پر. اللہ کے ساتھ، اللہ پر، اللہ پر اب ہوگا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا، اور اس اور چیز جو پر ہم جو نے نازل نازل اس کیا. ہم نے چیز نازل پر، ہم کیا، نے ہاں نازل جی، کیا، ما جو ہے یہاں مفعول ہے، اور اس چیز پر انزلنا، جو جو ہم ہم نے نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے اپنے بندے پر، بندے پر، اپنے بندے پر. یہ صرف وہ چیز نہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دن بتا رہا ہے. یوم الفرقان، یوم الفرقانی، فیصلے کے دن. فیصلے. تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے فرقان، نیکی اچھائی اور برائی، بدی کا امتیاز کرنے والے دن، نیکی اور بدی کے فرق کرنے والے دن. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ یوم الفرقان ہی ٹھیک یوم ہے. الفرقان ٹھیک ہے. چلو فرقان کے دن، آپ کو غزوہ بدر کا نام یوم الفرقان ہے، یہ دن میں رکھیے گا. اس دن کیا کیا چیزیں نازل ہوئیں؟ یوم الفرقان، یوم التقل جمعانی، جمع اس دن جس دن سب جماعت، جمع ہوں گے. اور ہاں جی میں ذرا مجھے کر دیجیے، اور اس کا تثنیہ ہے جمعان، تو کیا بنے گا جمعان؟ دو جماعت. دو جمع، گروہ، دو جماعتیں. دو جمع در جماعتیں، جمع. دو گروہ. کیا کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ دو جماعتیں ہی پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے. چلو جی، دو جماعتیں. تو التقا، آمنے سامنے ہوئی لڑائی کے لیے، یوما، جس دن، جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، اس دن جو کچھ نازل ہوا اس چیز پر بھی اگر تم ایمان لاتے ہو. وہ کیا کیا نازل ہوا تھا؟ ایک تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، دوسرا فرشتے نازل ہوئے کہ اللہ کی مدد وہاں آئے گی. رسول پاک اس تستغیثون، جب تم اللہ کے سامنے دعا کر کے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کروں گا. وہ فرشتے آئے، وہ بھی نازل ہی ہوئے. تو اس چیز پر ایمان ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ اللہ کا مومن بندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے بھی اور اس کی مدد کے لیے بھی، ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمائے گا، اور مدد کے لیے کیا بنائے گا؟ فرشتے. فرشتے. اور یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا کہ غزوہ بدر کے وقت ہی فرشتے نازل ہوئے، اس کے بعد نہیں ہوئے، وہ آج بھی ہوں گے. اگر مومن اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جنگ کریں، تو رہتی دنیا تک فرشتے آ کے انشاءاللہ مسلمان گروہ کی مدد کرتے رہیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت چیز رکھتا پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں تھوڑا سا تشریح پر. تو پہلی چیز تو یہ ہوا کہ ذرا دوبارہ ساتھ ساتھ کرتے بھی جاتے ہیں ترجمہ. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو. جان لو، جان لو، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، جی، بے شک بے شک مال جو غنیمت کچھ تم مال تم غنیمت سے میں سے حاصل کرتے ہو، کرتے ہو، بے شک جو کچھ تم کسی چیز میں سے بھی غنیمت، مال غنیمت حاصل کرو، کسی ٹھیک ہے. چیز میں سے بھی مال غنیمت حاصل کرو، وہ خواہ ایک سوئی ہے، خواہ کوئی ایک دھاگا ہے، خواہ اونٹ کی کوئی نکیل ہے، چھوٹی چیزیں ہیں اور بڑی چیزیں ہیں کہ قیدی آ جائیں گے اور کنیزیں آئیں گی، اور بھی چیز ہوگا جو بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے. تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا بے شک اس کا پانچواں حصہ. پانچواں حصہ، ہم کہہ دیتے ہیں بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اب جی کرنا کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ مال غنیمت پورے کا پورا جو پہلے ہوتا تھا
پہلے کیا ہوتا تھا جی؟ روایت پہلی کیا تھی جاہلیت کے زمانے میں؟ جس کے ہاتھ جو آ ہاتھ گیا لگا وہ اس کا۔ اسی کا۔ جس کے ہاتھ جو آ گیا وہ اس کا۔ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے اس نے زیادہ لے لیا، اگر کوئی سردار ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی آدمی غلام اٹھا ہی بھی نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انصاف کی راہ پر لانے کے لیے کہا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ کا کام کر رہے ہیں اور ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے 5 حصے کرو گے۔ مالک نعمت کے 5 حصے ہو گئے، اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ کس کو دے دو گے؟ اللہ کو، اللہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رسول کے وسلم لیے، کو، اور قریبی قریبی رشتہ رشتہ داروں داروں، کے لیے، یتیموں، یتیموں مسکینوں کے اور لیے، راہگیروں کے یتیموں لیے۔ کے اب لیے۔ وہ 5واں حصہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا، اچھا ہو گیا۔ اب وہ جو 5واں حصہ ہے ان میں سے باقی 4 حصے کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کے لیے ہے کہ جو پیدل جا رہے ہیں ان کو 1 حصہ دیں گے ان کا، اور اگر سوار ہے تو ان کو دگنا ملے گا۔ وہ اور فقہی باتیں ہیں، وہ ترجمے کے سے متعلق ہمارے نہیں ہیں، اگر وہاں تک پہنچیں گے تو کب سارا مطلب ہم نے کون سا اتنا فقی بننا ہے، لیکن وقت جو ہے نا وہ مطلب یوٹیلائز ہو جائے۔ اب جو اگلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حصہ آیا، وہ اللہ تو اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے پوری دنیا کے اندر وہ موجود ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے گا، یہ خمس کے بارے میں بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ تھا اس کی گردن کے کوہان کے بال جو تھے وہ پکڑے، کہا کہ میں اتنے کا بھی حقدار نہیں ہوں، یا مجھے اتنا بھی حق نہیں جتنے یہ بال ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ 5واں حصہ۔ آپ 5ویں کے 5 حصے کریں گے، آپ 5واں حصہ ہوگا، اس کے کتنے کریں گے؟ 5 5۔ 5 حصے۔ اب وہ جو 5 حصے ہیں وہ آ گیا ہوا، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرا کس کے لیے؟ ولی ذی القربیٰ، قریبی قریبی رشتہ رشتہ داروں داروں کے لیے، یتیموں تیسرا کے کس لیے، کے لیے؟ یتیموں کے لیے، یتیموں کے لیے، چوتھا کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور 5واں کس کے لیے؟ راستے کے مسافروں کے لیے۔ مسافروں کے لیے۔ مسافروں کے لیے۔ اب اس کو آگے پیچھے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو 5 اور 5 میں نے کہا تھا کہ پہلا 5 اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اس کے 5 حصے ہوں گے، اور وہ ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ ہوگی جی اس کی تقسیم مالک نعمت کی؟ سر یہ جو ذی القربیٰ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں گے یا جنگ بالکل لڑنے جی، والوں کے؟ بالکل نہیں، لڑنے والوں کے لیے تو بالکل وہ 4 حصے الگ ہو گئے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اب یہ جو 5واں حصہ میں نے اسی لیے کہا کہ 5 ڈھیریاں بنائیں گے، 5 حصے بنائیں گے، ان میں سے ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اب یہ جو 5واں حصہ ہے اس کے 5 حصے کریں گے، باقی جو 4 حصے ہیں، 4 حصے جو ہیں وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 80% بنتا ہے بالکل ایسا ہی ہے جی۔ وہ 80% پورے کا پورا جتنے بھی لڑنے والے لوگ ہیں وہ مجاہدین ان کے لیے ہے۔ یہ جو 20% ہے، یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت المال کے اندر جا رہا ہے اصل میں، جہاں ٹھیک ہے۔ سے رشتہ داروں کے لیے بھی آنا ہے، یتیموں کی بھی وہاں سے پرورش ہونی ہے، مسکینوں کی بھی ہونی ہے، مسافروں کی بھی ہونی ہے، اور اختیار کس کا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اصولی طور پر اگر اختیار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ذرا ایک درمیان میں اور بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ بالکل جی جی اجازت ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی کے اندر جو کہ مدینہ کی تھی،
86 غزوات یا سریہ یہ لڑے ہیں، اور ہر سریے میں سے یا غزوے میں سے کچھ نہ کچھ ملا ہے، حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر جو ظاہری شکست ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ یہاں نہیں ٹھہرے، وہاں بھی مال غنیمت کس کو ملا؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کو ملا جی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ 20% رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صاحب نصاب اپنے آپ کو بننے ہی نہیں دیا۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو، جی، جس پر زکوٰۃ لازم ہو، واجب ہو، یہ وہ ہوتا ہے صاحب نصاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، یہ جتنا بھی مال تھا یہ تھا ہی نہیں، وہ سارے کا سارا لوگوں کے اندر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں کے اندر اب تقسیم فرماتے وہ تھے۔ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دل اپنا اتنا بڑا کریں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہم نے کرنی ہے کہ 5واں حصہ 86 کے اندر اگر ملٹیپلائی کریں تو کتنے پیسے بنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے اندر اپنے پاس اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ جس سے 52 تولے چاندی آ سکے۔ کیوں جی؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سبق ہے۔ اب جناب ترجمہ کریں گے اپنے کون کریں گے جی؟ ابھی کیسر بھائی آپ کریں ذرا جلدی جلدی وقت۔ جی میں کرتا ہوں سر۔ تو میں جو نئے ساتھی ابھی جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے، غلام سرور صاحب، نمرہ اور پروفیسر وسیم قریشی صاحب کے لیے عرض کر دوں کہ کل سے کلاس جو ہے 8:30 بجے ہوا کرے گی۔ جی۔ وَعَلَمُوا اور جان لو انما غنمتم من شیء کہ بے شک جو تم کسی چیز میں سے غنیمت حاصل، مال غنیمت حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور راہگیروں کے لیے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ مسافروں کہتے ہیں جی، مسافروں کے لیے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اور اگر تم ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر یوم فرقان میں نازل کیا، یوم التقى الجمعان جس دن 2 جماعتیں لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 41 آیت یاد رکھنی ہے۔ آگے جی ذرا کریں، میں صرف ایک تعارف دے دوں گا، 1 ہی منٹ رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو تفسیر ہے وہ کل بھی انشاءاللہ بتائیں گے، ابھی بھی بتا دیتا ہوں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور یاد کرو جب بدر کے میدان کے اندر جب آئے ہیں تو یہ اصولی طور پر آئے تھے مدینہ سے، کن کے پیچھے آئے تھے والا پتہ ہے آپ کو؟ ابو سفیان کے ابو سفیان کے ابو سفیان کے لشکر کے لیے آئے تھے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ ادھر سے ابو جہل کو بھی تیار کر دیا اور ان کو بات پہنچ گئی۔ یہ بجائے اس کے کہ ابو سفیان کے پیچھے جانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو محکم کرنے کے لیے ابو سفیان کو ابو جہل کے لشکر کو